اللہ 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 لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اور فضائل کو اس لیے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا قصد اور ارادہ رکھتے ہیں اور جو اس جانب سفر کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو کہ وہ کتنے عظیم کام کے لیے جا رہے ہیں، اور انہیں یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنی بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ حج اسلامی عبادات کے اندر ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ اس میں تمہاری رضا، تمہاری نیت، تمہارا ارادہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہونا چاہیے۔ ویسے تو تمام اسلامی عبادات کا ماحصل اور ان کا فلسفہ یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھا جائے، لیکن یہاں حج اور عمرے کے معاملے میں بالخصوص جس چیز کی طرف زیادہ توجہ دلائی گئی وہ یہ ہے کہ تم نے یہ کام للہ، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بہت زیادہ لوگوں تک خبر پہنچ جاتی ہے کہ فلاں آدمی عمرے کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، ڈھیر سارے لوگ اس سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان کو ڈیوٹی سے چھٹی کرنی ہے، جو روٹین کے وہ کام کرتا ہے وہ سارے کام اس نے چھوڑنے، گھر کے اندر وہ موجود نہیں ہے، گلی محلے کو، آنے جانے والے احباب کو جن سے وہ روز ملتا تھا، ان سب کو خبر ہو جاتی ہے کہ وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے گیا ہوا۔ اتنے سارے لوگوں کے درمیان اس نیت کی حفاظت سب سے پہلے ضروری ہے کہ میں اگر حج کرنے جا رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی نمود و نمائش، کسی قسم کا دکھلاوا، تصنع، ریاکاری، بناوٹ بالکل نہ ہونا چاہیے۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج کے جب فضائل بیان کیے اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والوں پر اللہ کے انعام کو جب میرے حبیب کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا تو بخاری، مسلم، ابن ماجہ اور ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے خود ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضور فرمانے لگے جس نے حج کیا اور حج کے اندر کوئی فحش کام نہیں کیا، کوئی برا کام نہیں کیا، تو وہ جب واپس لوٹے گا تو گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جائے گا جس طرح آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ پہلے دن کا بچہ ہے، اس کے ذمہ کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے ذمہ کوئی قرض نہیں ہے، اس کے ذمہ کسی قسم کا کوئی فی الحال حقوق والا معاملہ نہیں ہے، ابھی وہ نابالغ ہے، اس پر کسی قسم کے فرائض لاگو نہیں ہیں۔ تو جس طرح وہ پہلے دن کا بچہ ہر گناہ سے پاک ہے، ہر حق سے بری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بالکل گناہوں سے پاک رکھا ہوا ہے، اسی طرح یہ شخص جو حج کر کے آیا ہے اللہ اسے بھی سارے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے، اسے پاک صاف کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کا ذمہ ہے کہ یہ واپس لوٹے تو حقوق العباد کو ادا کرے، یہ محسوس کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مجھے معاف فرما دیا ہے، اب مجھے پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، اب مجھے یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ میں وہ شخص ہوں جو اللہ کے گھر سے ہو کے آیا ہوں، میں وہ شخص ہوں جو میدان عرفات میں رک کر کے آیا ہوں، جو مینا مزدلفہ کی حاضری سے واپس لوٹا ہوں، جس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، اور میں وہ سعادت مند ہوں جسے مصطفیٰ کریم نے اپنے روضے پر کھڑے ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اس ذوق کے ساتھ یہ واپس لوٹے اور اس شوق کے ساتھ یہ جائے کہ اس کو بدلنا ہے، اس کو بدلنا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ایک صاحب حج کے لیے جانے لگے تو ان سے کہنے لگے کہ میاں
बूढ़े भी हो गए हो, उम्र का तकाजा भी है, तो दाढ़ी शरीफ क्यों नहीं सजा लेते? कहने लगे मैं जा रहा हूं, इंशाल्लाह वहां से रख के आऊंगा। ये भी बहुत कीमती बात है, और बुजुर्ग किसी को नसीहत भी करते हैं तो नसीहत भी इस तरह करते हैं कि बात दिल में उतरनी चाहिए, बंदा कायल हो जाना चाहिए, घायल नहीं हो जाना चाहिए। तो कहा भाई दाढ़ी रख लो। कहने लगे मैं हजरत वहां से रख के आऊंगा, हज के लिए जा रहा हूं। हजरत ने मुस्कुरा कर थपकी दी, फरमाया बात तुम्हारी भी ठीक है, पर क्या ही अच्छा हो कि तुम यहां से रख के जाओ और हुजूर की बारगाह में वही चेहरा लेके जाओ जो मेरे मुस्तफा करीम को पसंद है। ये क्या उससे भी ज्यादा अच्छा हो? तो जब हम सारी तैयारियां कर रहे होते हैं हज की, तो हमें ये एहसास भी उसमें जरूर होना चाहिए कि मैं अगर घर वालों का खर्चा दे के जा रहा हूं इसलिए कि मैं अपने गुनाह मुआफ कराने जा रहा हूं, तो मुझे कुछ हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रख के जाना चाहिए, मुझे कर्जे भी अदा करने की कोशिश करनी चाहिए, मेरे जिम्मे जिन लोगों के हुकूक हैं मुझे वो भी अदा करते हुए रुखसत होना चाहिए। ये सारा एहसास भी हमारे दिलों के अंदर पैदा होना चाहिए, इसलिए कि जब हमने वापस लौटना है तो हमारे गुनाह रब करीम ने अपने फजल से माफ फरमा देने। अब जब गुनाहों की माफी हो जाएगी तो जाहिर है कि हुकूकुल इबाद का मामला ऐसा है जिसके लिए कोशिश करना पड़ती है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के फजाइल को बयान किया। बाज अहादीस ऐसी होती है जिनमें रिक्कत होती है, जिनमें ज़ौक़ होता है, जिनमें बयान करने वाले पर एक कैफियत तारी होती है। हजरत सैयदना इब्ने शुमासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। ये फरमाते हैं कि हजरत सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ हम हाजिर हुए, हजरत अमर बिन आस के यहाँ हम पहुंचे। हजरत इब्ने शुमासा कहते और फरमाते हम उस वक्त पहुंचे जब उन पर नज़ा का आलम तारी था, जब वो दुनिया से जा रहे थे, उस वक्त हम उनकी बारगाह में हाजिर हुए। कहते हैं वो काफी देर तक रोते रहे और कहने लगे, रोते रोते एक बात सुनाने लगे। ये आम आदमी बात नहीं सुना रहा, एक तो सहाबी हैं और दूसरी कमाल की बात यह है कि दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि ये ऐसा वक्त होता है दुनिया से जाते हुए कि बहुत बड़ा झूठा भी सच बोलना शुरू कर देता है। दुनिया से जाने लगता है तो बहुत बड़ा झूठा भी सच बोलता है। हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और जनाब ने इब्ने शुमासा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वो कहने लगे कि मेरी तीमारदारी करने आने वालों तुम्हें एक बात ना सुनाऊं? हमने कहा महबूब करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम सुनाइए। तो हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, जब अल्लाह ताला ने मेरे दिल के अंदर इस्लाम का शौक पैदा किया, जब अल्लाह ने मेरे दिल में हिदायत का नूर पैदा किया, तो मैं नबी करीम की बारगाह में बैत के लिए हाजिर हुआ। फरमाते हैं मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ने आया, मुझे बैत इस्लाम की सादत अता करें। तो कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया हाथ बढ़ाओ। कहते मैंने हाथ आगे बढ़ाने की बजाय हाथ रोक लिया। महबूब दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमर बिन आस हाथ रोक लिया है। अर्ज की या रसूल अल्लाह एक बात दिल में आ गई। हुजूर एक अर्ज है, शर्त नहीं, एक अर्ज है। मुहद्दिसीन ने शर्त के लफ्ज भी लिखे, हुजूर एक पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज जरा सी है। या रसूलल्लाह मैं कलमा पढ़ता हूं पर एक अर्ज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या? अर्ज की हुजूर जब पलट कर पिछली जिंदगी को देखता हूं तो खताएं बहुत ज्यादा हैं, कमजोरियां बड़ी हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नामा आमाल के अंदर जो लिस्ट है उसमें गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं आपकी जुबान फैज़े तर्जुमान से ये सुन सकता हूं कि अल्लाह मेरे पिछले गुनाह माफ कर देगा? हुजूर आप मालिक जन्नत हैं, क्या मुझे ये बिशारत नसीब हो सकती है?
تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمر تمہیں پتہ نہیں، کیا تمہیں خبر نہیں کہ جب کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ اور کیا تمہیں خبر نہیں کہ جب کوئی آدمی دین کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہے؟ اور کیا تمہیں خبر نہیں کہ جب کوئی بیت اللہ شریف کا حج کر لیتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فضیلت کو، اس بات کی اہمیت کو سمجھیے کہ حج بیت اللہ کی فضیلت کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرض وصال میں بیان، اور صرف حضرت عمر بن عاص نہیں بلکہ حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے۔ دیکھیے کتنے خوبصورت نام ہیں حضور کے غلاموں کے۔ حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد ہیں، فرماتے ہیں وہ بھی جب شدید بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور سب کو اپنے پاس جمع کیا۔ آخری وقت پتہ ہے ہمارے ہاں لوگ کیا وصیتیں کر رہے ہوتے ہیں، فلاں مکان فلاں کا ہے، فلاں جائیداد فلاں کی ہے، فلاں پیسے فلاں کے، یہ سونے کی بالیاں فلاں کی ہیں، اور فلاں جگہ پڑا زیور فلاں کا ہے۔ تو حضرت ابن عباس شدید بیمار ہیں، بچوں کو بلایا اور وصیت کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے بچوں، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے ایک بات سنی ہے، میں جاتے ہوئے تمہیں بتا کے جانا چاہتا ہوں۔ عرض کی ابا جی بتائیے، دادا جی بتائیے۔ تو حضرت ابن عباس فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مکہ مکرمہ سے پیدل حج کے لیے نکلا حتیٰ کہ حج کر کے واپس لوٹ آیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر قدم کے عوض 700 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کی ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہے۔ تو بچوں نے فوراً عرض کیا کہ ابا جی وہ حرم کی نیکی بھی بتا دیں کتنی ہوتی ہے۔ عرض کی، ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مکہ مکرمہ کا رہنے والا مکہ سے نکلا، اور یہاں محدثی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب ہم جا کے وہاں قیام کر لیتے ہیں اور پھر مکے سے پیدل اگر جاتے ہیں تو یہ ساری فضیلت ان لوگوں کو بھی حاصل ہوگی۔ حضرت ابن عباس فرمانے لگے مکے کا کوئی رہنے والا اگر مکہ مکرمہ سے نکلا اور پیدل حج کے لیے وہ پہنچا تو حج کر کے واپس لوٹ آنے تک ہر قدم پر اللہ 700 نیکیاں عطا کرے گا، اور اے میرے بچوں یہ ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہوگی۔ اور اس کی ابا جی حرم کی نیکی بھی بتا دیں۔ فرمایا ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، گویا اللہ اسے ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں عطا فرمائے گا، ہر قدم پر اللہ اسے 7 کروڑ نیکیاں عطا فرمائے گا اللہ کریم اسے۔ تو صحابہ کرام نے حج کو اتنی اہمیت دی، اتنی فضیلت اس کی سمجھی، اس کا اتنا بڑا درجہ سمجھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں، اگرچہ وہ مکے سے بہت دور کا رہنے والا نہیں تھا، پر جب وہ مکہ شریف آیا نا حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے، تو وہ اس ذوق سے نکلا کہ ہر 2 قدم پر اس نے 2 نفل ادا کیے، ہر 2 قدم پر اس نے 2 نفل پڑھے۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ آئے اس بات، یعنی حج کرنے جا رہا ہے، ہمارے ہر 2 قدم پر ایک نئی فوٹو آ رہی ہوتی ہے، ہر 2 قدم پر اس نے 2 نفل پڑھے۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اس انداز میں حج، کہتے ہیں وہ رو پڑا، کہنے لگا وہ سوچتا ہوں میں کہاں اور رب کریم کا گھر کہاں، اس نے بلایا ہے تو میں ہر قدم پر شکر ادا کرتا ہوا جا رہا، ہر لمحہ اس کی بارگاہ ناز میں میرا وجود سپاس گزار ہے، میرے وجود کے رونگٹے بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں، میں کہاں اور مالک کا گھر کہاں، اس نے بلا لیا۔ تو حج بیت اللہ اتنی عظمت اور اتنی فضیلت والی چیز کہ میرے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اور لاڈلے نواسے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے عجیب ہی سوال پوچھ لیا۔ امام حسن روایت کرتے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کمزور دل آدمی اور ضعیف بھی ہوں،
تو یا رسول اللہ میں سخت کام نہیں کر سکتا، میں جہاد وغیرہ نہیں کر سکتا، ایک تو میں ضعیف ہوں اور دوسرا دل کا بڑا کمزور ہوں، میرے ذمہ سخت کام نہیں ہونا چاہیے، تو حضور کوئی ایسا کام، جہاد کا مجھے شوق ہے پر میں کر نہیں سکتا، کمزور دل ہوں۔ تو میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایسے جہاد کی طرف نہ لے چلوں، ایسے جہاد کی طرف تمہاری رغبت نہ دلاؤں جس میں ہتھیار ہی نہ اٹھانا پڑے اور جہاد بھی ہو جائے۔ عرض کی حضور وہ کون سا جہاد ہے؟ فرمایا جا کے بیت اللہ شریف کا حج کر کے آ۔ یہ ایسا جہاد ہے کہ جس میں تلوار بھی نہ اٹھانی پڑے گی لیکن تمہیں مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر دے دیا جائے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کے فضائل بیان کیے، لیکن نا اگر حضور کی زبان سے کسی چیز کا خالی نام بھی نکل جائے تو وہ بڑی شانوں والی ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کسی چیز کا اشارتاً بھی تذکرہ کر دے تو وہ شانوں والی ہو جاتی ہے۔ تو حج کتنی عظیم عبادت ہے جس کے جگہ جگہ میرے نبی پاک نے فضائل بیان فرمائے، کتنی عظیم عبادت ہے جس کے جگہ جگہ میرے نبی پاک نے فضائل بیان فرمائے، اور حضور نے ترغیب دلائی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترغیب دلائی۔ اور ایک حدیث تو ایسی ہے کہ جھوم جاتا ہے انسان کا وجود، اس کی روح جھوم جاتی۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں سیاسی جماعت ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں سیاسی جماعت ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں صوبے کی جماعت ہوں، کوئی کہتا ہے میں کچھ ہوں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کی جماعتیں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کس کی جماعت ہے؟ اللہ اکبر، حج اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کی جماعت ہیں، حج اور عمرہ کرنے والے۔ اور کیا خوبصورت لفظ ہیں حدیث پاک کے، اللہ کرے یہ دلوں میں بیٹھ جائیں۔ اور پھر روح جو ہے وہ آواز نکالے گی کہ یا اللہ جلدی جلدی حج کی سعادت عطا فرما۔ فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کی جماعتیں ہیں۔ فرمایا اللہ ان کو بلاتا ہے، یہ حاضر ہوتے ہیں، تو وہ جو اس سے مانگتے ہیں رب اپنے فضل سے انہیں عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی جماعتیں ہیں، اللہ بلاتا ہے تو حاضر ہوتے ہیں، اور پھر جو مانگتے ہیں رب اپنے فضل سے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا الہی تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو جب آتے ہیں تو انہیں کیا اجر عطا فرماتا ہے؟ یہ جو آ گئے اتنے سارے، تو انہیں کیا اجر عطا کرتا ہے؟ اتنے سارے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہو تو کیا اجر عطا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہر زائر کا حق ہوتا ہے کہ جس کی زیارت کرنے آیا ہے اسے کچھ نہ کچھ عطا کرے۔ فرمایا اے داؤد ان بندوں کا مجھ پر حق ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے، ورنہ اس پر کس کا حق ہے؟ فرمایا میرے بندوں کا مجھ پر حق ہے، دنیا میں انہیں خیریت اور عافیت عطا کروں گا، اور جب قیامت میں مجھ سے ملیں گے تو ان کی بخشش کر دوں گا۔ یہ جو میرے گھر کی حضرت فضیل بن عیاض ایک بڑی شاندار بات کرنے لگے۔ ایک دن حاجیوں کے نا بہت بڑے جھرمٹ کو دیکھا، بہت بڑا رش دیکھا حضرت فضیل بن عیاض، تو رونے لگے۔ ایک صاحب قریب کھڑے تھے تو کہنے لگے حضور آپ رو کیوں رہے؟ تو آپ فرمانے لگے دعائیں ساری قبول ہو گئی ہیں اس لیے رو رہا ہوں، ساری دعائیں قبول ہو ساری۔ اس نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا ساری دعائیں قبول ہو گئی؟ فرمایا مجھے اپنے رب کی رحمت اور اس کا کرم نظر آ رہا ہے، دعائیں قبول ہو گئیں۔ کہا کس طرح؟ آپ فرمانے لگے یہ ہزاروں لاکھوں لوگ آئے ہیں، مجھے بتلاؤ اتنے لوگ اکٹھے ہو کہ اگر کسی دنیا دار کے دروازے پہ جائیں گے تو وہ مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ وہ شخص بھی رونے لگا، کہنے لگا حضور بالکل مانے گا۔ تو فرمایا ہم تو رب کریم کے دروازے پہ آئے ہیں، وہاں تو ایک بندہ جا کے آنسو بہا دے تو وہ مان لیا کرتا ہے، ہم تو لاکھوں ہزاروں آئے ہیں،
میرے دل میں احساس پیدا ہوا ہے کہ رب سب کی دعائیں قبول فرمائے گا، سب پر فضل کرے گا، سب کے لیے رحمت فرمائے گا۔ حج اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، بس حاجی کو سمجھنا چاہیے، ان فضائل کی روشنی میں اسے خیال کرنا چاہیے کہ میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، مجھے بلایا گیا ہے، مجھے دعوت دی گئی، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، میں کسی معمولی سفر پر نہیں جا رہا، میں کسی عام فلائٹ پہ سوار نہیں ہوں، یہ کوئی عام سا روٹین کا کوئی ماحول نہیں ہے، میں وہ ہوں جسے رب کریم نے اپنی بارگاہ ناز میں حاضر ہونے کا موقع دیا ہے۔ میں اس کے گھر کا دیدار کروں گا، میں اس کے گھر کی زیارت کروں گا، میں حجر اسود کے بوسے لوں گا، میں آب زمزم کے جام پیوں گا، میں جب عرفات میں جاؤں گا تو رب کریم سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، میں اس کی بارگاہ ناز میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرماتا ہے، اور حاجی جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی بھی بخشش فرماتا ہے۔ اب دیکھیے نا، میدان عرفات میں جو سب سے زیادہ کرنے والا کام ہے وہ دعائیں کرنے والا ہے۔ میدان عرفات کی کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں ہے، 2 رکعتوں کی نماز ظہر ہے، 2 رکعتوں کی نماز عصر ہے، وہاں کرنا کیا؟ دعا، کھول کے دعا، کھول کے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم کو لوگوں نے دیکھا کہ اتنی دعائیں مانگتے اور ایک دعا جب ایک دفعہ مانگ لیتے تو دوبارہ اس کو دہراتے ہی نہیں۔ میدان عرفات میں مانگتے جا رہے ہیں، ایسے جیسے سامنے لسٹ کھلی ہوئی ہے۔ ایک صاحب نے عرض کی، حضور آپ کا میدان عرفات میں نے عجیب ہی منظر دیکھا ہے کہ آپ دعائیں مانگتے جا رہے ہیں اور جو لفظ ایک دفعہ ادا کرتے ہیں دوبارہ ادا نہیں فرماتے، نہیں دعا مانگتے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے، دامان کرم بھی تو کھلا ہوا ہے نا، اس کی رحمت کے دروازے بھی تو کھلے ہوئے ہیں نا، یہاں دعا مانگنے آیا ہوں۔ میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ حاجی کی بھی بخشش کرتا ہے، اور حاجی جس کے لیے دعا کر دے اللہ اس کی بھی بخشش فرماتا ہے۔ تو حاجی کی توجہ رہنی چاہیے دعاؤں پر، التجاؤں پر، مانگنے پر۔ وہ دروازہ کرم تک پہنچ گیا، رب کریم تو ہر جگہ ہی عطا کرتا ہے، لیکن وہاں تو خدا کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ خدا را حاجی کسی اور جگہ مصروف نہ ہو جائے، کبھی بھی اپنی توجہ کو بٹنے نہ دے، کبھی بھی دائیں بائیں اس کا ذہن نہ گھومے، پورے انہماک سے، پورے ذوق سے، پورے شوق سے، پوری توجہ سے، پورے پیار سے لگا رہے، رب کریم سے مانگے، دعائیں کرے، التجائیں کرے، اس کی بارگاہ ناز میں حاضر ہے۔ میرے رسول کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ترغیب و ترہیب میں موجود ہے، فرمایا حاجی اپنے اہل خانہ میں سے 400 افراد کی سفارش کرے گا قیامت کے دن، 400 افراد کی سفارش کرے گا، 400 افراد کی۔ اصل میں بات بہت بڑی کر دی ہے میں نے، 4 آدمی کو بندہ نوکری لگوا دے تو اس کا چرچا ہو جاتا ہے، جب 4 لوگوں کو حفظ کرا دیا جائے یا 4 بچوں کو عالم بنا دیا جائے تو اس کے پوسٹر چھپتے ہیں اور جگہ جگہ لگتے ہیں۔ یہ کوئی عام فرمان نہیں، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آپ معمولی بات سمجھتے ہیں، اور آپ جب الجھے ہوئے ہوں، جب آپ پریشان ہوں، جب آپ تکلیف میں ہوں، جب آپ آزمائش میں ہوں، اس وقت جو تسلی کا بول دے اسے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ میدان محشر سے بڑی بھی کوئی آزمائش ہوگی، قیامت کی سختیوں سے بڑا بھی کوئی منظر ہوگا، جہاں قرآن کہتا ہے کہ ماں بیٹے کو، باپ بیٹے کو، قرآن و سنت بتاتا ہے بھول جائیں گے لوگ ایک دوسرے کو۔ اس مقام پر حاجی اپنے آپ کو معمولی نہ جاننا، خبردار کہیں اور نہ کھو جانا، خبردار تیری تصویریں اور تیرا دنیا کو بتلانا اور تیرا ریاکاری اور تسنو کہیں تیرا ذوق نہ ضائع کر دے۔ سمجھ اس بات کو
مدینے کے چاند نے فرمایا ہے، آمینہ کے پیارے لال نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو تمہارا وہ مقام ہے کہ اپنے اہل خانہ میں سے، اور میں تو کہتا ہوں اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے، دوست احباب میں سے بھی اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے۔ فرمایا 400 افراد ایسے ہوں گے جو حاجی کی سفارش سے اللہ انہیں جنت عطا کر دے گا۔ 400 لوگ ایک حاجی کے کہنے پر اللہ کریم انہیں جنت دے گا اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج کے فضائل، پھر آپ دیکھیے لوگوں نے کس طرح حج کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 حج فرمایا، حضرت فضیل بن عیاض نے 60 حج فرمائے۔ بعض جگہ میں نے پڑھا کہ بعض صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے 40 حج فرمائے۔ امام حسن اور امام حسین نے، امام حسن الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، خالی جنتی نہیں، جو جنتیوں کے سپہ سالار ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں جو جنت کے مالک اور وارث ہیں۔ امام حسن اور امام حسین نے مدینہ طیبہ سے پیدل جا کے مکہ مکرمہ، دونوں بھائیوں نے 25 حج ادا فرمائے، پیدل جا کے۔ سواریاں موجود تھیں، گھوڑے موجود تھے، اونٹ موجود تھے، پر امام حسن بھی پیدل جاتے تھے، امام حسین بھی۔ اصل میں نا ایک ذوق ہوتا ہے انسان کا، وہاں تو اب یہ منظر ہے کہ بس کا اے سی خراب ہو جائے تو حاجی جھگڑا کرتا، وہاں تو وہ کہتا ہے کہ یہ جہاز کی سیٹ تنگ ہے، تھوڑی کھلی ہوتی تو میں ذرا سا کھل کے بیٹھتا، میں ذرا ذوق شوق سے بیٹھتا۔ اور حال کیا ہے؟ امام حسن اور امام حسین، جن کو ذوق کا پتہ تھا، جن کو درد کا پتہ تھا، دونوں بھائیوں نے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جا کے 25 حج کی اور پیدل فرمائے۔ ایک سال امام حسن کی طبیعت مبارک کچھ علیل تھی، تو امام حسین عرض کرنے لگے بھائی جان اس سال سواری پہ نہ چلے جائیں۔ میں نے کہا صرف جنتی نہیں، جنتیوں کے سردار، لیکن عاجزی کا کیا حال ہے اور حج کی اہمیت کیا بتاتے ہیں، انکساری کا کیا عالم ہے۔ امام حسن فرمانے لگے حسین میرے بھائی، جب مجرم عدالتوں میں جاتے ہیں تو سواریوں میں سوار ہو کے اعزاز کے ساتھ نہیں جاتے، انکساری کے ساتھ جاتے ہیں۔ میں مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں تو عاجزی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، انکساری کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی ترغیب و ترہیب میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا جب لاکھوں لاکھ حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، کروڑوں پتی بھی ہوتے ہیں، بادشاہ بھی ہوتے ہیں، مالدار بھی ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں، صوفی بھی ہوتے ہیں، درویش بھی ہوتے ہیں، محدث بھی، محقق بھی، مفسر بھی۔ فرمایا جب میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو ظاہر ہے احرام باندھے ہوئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، گرد بھی پڑ جاتی۔ رب کریم عرفات کے روز فرشتوں سے پوچھتا ہے بتاؤ بھلا یہ میرے بندے کیا لینے آئے؟ تم نے تو کہا تھا نا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو اسے بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا؟ گویا کیا لینے آئے ہیں؟ مالدار بھی ہیں، صاحب علم و فضل بھی ہیں، اور گھر میں آرام دہ بستر موجود تھا، کیا لینے آئے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک یہ تجھے راضی کرنے آئے۔ ان کی داڑھیوں پہ گرد پڑ گئی، ان کے وجود تھکاوٹ سے چور ہو گئے، اپنی مرضی کا کھانا نہ کھا سکے، اپنی طبیعت کے مطابق سو نہ سکے، پر تجھے راضی کرنے آئے ہیں۔ رب کریم فرماتا پھر گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے انہیں معاف کر دیا اس لیے کہ یہ میری خاطر آئے، اس لیے کہ یہ مجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے فضائل کے حوالے سے ہر پہلو کو ظاہر ہے انسان سفر کرنے کے لیے نکلا ہے، راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے،
تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے وہاں بھی وضاحت بیان کی. حضور نے وہاں بھی ہمیں ارشاد فرمایا. نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور فرمانے لگے، جو شخص حج کے ارادے سے چلا پھر راستے میں فوت ہو گیا، حج یا عمرے کے ارادے سے نکلا اور راستے میں فوت ہو گیا، انتقال کر گیا، تو حضور فرماتے ہیں اس کے لیے قیامت تک بار بار حج عمرہ کرنے کا اجر لکھا جاتا ہے. قیامت تک اس کے لیے. تو اللہ کے راستے میں تھا نا، بار بار اس کے لیے، بار بار، یعنی وہ حج ہی کرتا چلا جائے گا. وہ یوں سمجھیے کہ عمرے میں ہی ہے، وہ یوں سمجھیے کہ اسی حالت میں ہے، وہ اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور بنانے والا کہتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بنانے والا کہتا ہے میں نے تجھے بڑی بہترین ساخت میں بنایا. او انسان، میں نے تجھے بڑا ہی سونا بنایا. کوئی تیرے ناک پر تنقید کرے تو کرے، تو کہہ تجھے پتہ نہیں یہ چاہت کس کی ہے، میں مرضی سے نہیں بنا، یہ بنانے والے نے بنایا ہے. اس نے تجھے سونا بنایا، تو اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں. تو جو ہے نا، خدا جانے بلندی ہے کہ پشتی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. یہ میرا دور گھبرائے ہوئے لوگوں کا دور ہے، پریشان لوگوں کا دور ہے. ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد 65% تک پہنچ گئی ہے. اس قدر زیادہ لوگ ڈرے ہوئے، پتہ نہیں کیا ہوگا. جو غریب ہو گیا وہ جانتا ہے شاید کبھی بھی میرا ہاتھ نہیں پڑے گا. جو بیمار ہو گیا وہ سمجھتا ہے کہ شاید کبھی تندرست نہیں ہوگا. تو کمزوری آ گئی اور تیزی کے ساتھ آئی. ٹی وی پہ بیٹھے لوگوں نے بھی کمزور کیا. پھر ایک تعویذ دھاگے والے تھے، انہوں نے بھی کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے. او بھئی کنے کیتا ہے؟ کہندا ہے دا مینوں حکم ہی نہیں، مینوں تے شرارت دا حکم سی، وہ میں کر چھڑی. تینوں کسی نے کچھ ہے؟ اب تو سوچتا رہ جتنے تیرے دشمن ہیں تو ان کی لسٹ بنا لے. تو شرارتیں ہوئی، لوگ کمزور ہوئے، افکار کے اندر کمزوری آئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو طاقتور کرتے، توکل کا درس دیتے. توحید باری تعالیٰ کے ستھرے جذبے حضور اپنے غلاموں کو عطا فرماتے. ان کی فکری حضور تربیت فرماتے. فکری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں موجود ہیں. ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کفار جو گرفتار کرنے والے تھے، پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ غار ثور کے دروازے تک آ گئے. جس طرح ڈاکٹر بول دیتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ اب جناب مشکل ہے، اگلے ہفتے آپ چلے جائیں گے. تو وہ جو کمزور لوگ ہیں انہوں نے اگلے ہفتے کیا جانا ہوتا ہے، وہ جب ڈاکٹر بتاتا ہے اسی وقت ہی فوت ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگلا ہفتہ تو لیٹ ہے، اسی وقت ہی سمیٹ لیتے ہیں سامان سفر. اور کچھ لوگ ایسے تھے، ڈاکٹر نے کہا کہ جناب آپ کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ آپ بہت جلدی چلے جائیں گے. تو انہوں نے کہا جناب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، پر ہونا تو وہ ہے جو میرا رب کریم چاہے گا. یہ وہ جذبات ہیں جو ہمیں رسول کریم علیہ السلام نے عطا فرمائے. دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور غار ثور میں موجود ہیں. کفار جو گرفتار کرنے والے ہیں وہ دروازے تک آ گئے، بالکل دروازے تک. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر تھوڑا سا گھبرائے. اپنے لیے نہیں، ذات مصطفیٰ کے لیے گھبرائے، کہیں حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. تھوڑا گھبرائے، یا رسول اللہ وہ تو قریب آ گئے، اور اگر انہوں نے پیروں کی جانب جھک کر دیکھا وہ تو ہمیں دیکھ لیں گے. بالکل سرانے پہنچ گئے، یہ آ گئے، کھڑے ہو گئے. اور درمیان میں پردہ کیا ہے؟ مکڑی کا جالا. اور مکڑی کا جالا پھونک سے بھی اڑ جاتا ہے. تو مکڑی کا جالا بیچ میں. حضور وہ تو پہنچ گئے، ذرا جھک کر کے دیکھیں گے تو وہ تو ہمیں پکڑ لیں گے. اب یہ وقت تربیت ہے، اور وہ تربیت جو محبوب نے اپنے اس عظیم صحابی کی فرمائی، اس تربیت کو میرے رب کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ فرمایا محبوب نے، فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا،
یہ ایک موقع ہوتا ہے جب انسان کو گھیر لیتی ہیں مشکلات چاروں جانب سے، اور جو بھی آتا ہے وہ اسے مایوس ہی کرتا ہے، لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ کہا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا کیوں؟ ہماری فوجیں آ کے انہیں پکڑ لیں گی، یا اندر ہمارے پاس کوئی ایسا اسلحہ موجود ہے کہ ہم ان پر چھوڑ دیں گے تو یہ مر جائیں گے۔ لا تحزن، ابو بکر گھبرائیے مت۔ کیوں نہ گھبرائیے؟ اس لیے کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ رب ہو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ انہیں گھبرانا، یہ جو مسلح کی قوت ہوتی ہے، یہ دعا کی طاقت ہوتی ہے، دعا صلاح المومن، یہ جو قوت ہوتی ہے انسان کے پاس، یہ جو اس کے پاس ہتھیار ہوتا ہے کہ آج رات منا لوں گا میرا رب کرم فرما دے، یہ جو اس کے پاس قوت ہوتی ہے یہ اسے کمزور نہیں پڑنے دیتی، اسے طاقتور رکھتی۔ تو حضور نے افکار کے اندر یہ حسن پیدا کیا، لوگوں کو بتلایا کہ بجائے اس کے کہ تم کوئی چور رستہ تلاش کرو، کوئی سیاست کرنے کی کوشش کرو، تم کوئی ایسی راہ اختیار کرو جو تمہیں محسوس ہو کہ درست نہیں ہے، اس رستے نہ چلو، بلکہ تم اپنے رب کو منانے والے رستے پہ چلو۔ اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا، سیٹھوں، نوابوں، چودھریوں، چاولوسی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں فرمائے گا۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرنا، جلدی یا دیر سے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ تربیت فرمائی۔ ہم لوگوں نے تیزی سے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے، توجہ کا مرکز دنیا دار۔ وہ اکبر الہآبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی۔ اب بنا لوگ درخواستیں جمع کراتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے۔ تو بھائی ایک تو یہ کہ توحید باری تعالیٰ کے بارے میں اصل نظریات، افکار کا حسن، پاکیزگی، اور آپ کا اپنے رب کی جانب پورا توجہ کرنا۔ ہمارے ہاں اب تو خیر کرامتیں فیس بک پہ آتی ہیں اور لوگ اس کا سوال بھی بڑا تگڑا کر کے کرتے ہیں، اور جو بچے چھوٹے موٹے ہماری طرح طالب علم ہوتے ہیں، کچھ کتابیں پڑھنے والے دین کے، وہ کئی دفعہ الجھ جاتے ہیں کہ اب اس کو ٹیلی کیسے کریں، ساتھ کیسے جوڑیں۔ ایسی کرامتیں اور کرامت بیان کرنا بھی لوگوں نے ذمہ داری سمجھ لیا ہے، حالانکہ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں۔ اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں، تو بات ہی نہیں کرتے۔ تو کرامت نا جوڑ جاڑ کے نا کہیں فٹ کی جاتی ہے۔ آپ کو بخاری مسلم میں حدیث ملے گی، کوئی بھی ایسی اوہام پرستی، کوئی بھی ایسا نظریہ، کوئی بھی ایسی بات جو ذہن کو منتشر کرے، یعنی ابھی تک لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے کہ وہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی، تو معاملہ بڑا، میں ملتان شریف پہنچا تو مجھے وہاں ایک میرے سنگی کہنے لگے، بڑا پرانا ان سے ربط ہے، کہنے لگے کہ میں نے آج نہ تجربہ کیا ہے، ویسے واقعی کالی بلی رستہ کاٹی ہے تو مشکل ہو گئی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کا تجربہ سجدہ صاحب کا محتاج ہے، آپ کو دوبارہ سے تجربہ کرنا چاہیے۔ خدا کے بندے، کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو مشکل ہوتی ہے، تو میرا تو سارے رستے، کئی کالی گاڑیاں رستہ کاٹ گئی ہیں، اب کیا کیا جائے؟ ایک کمزوری ہے، افکار میں کمزوری نہیں پیدا کریں، کچا پن نہ پیدا کریں، آپ مضبوطی لائیں۔ بخاری مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی، سرور کائنات علیہ السلام کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام وصال فرما گئے، اور کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے حضور کی مقدس گود میں آخری سانس لیا، داڑھی مبارک محبوب کی آنسوؤں سے بھر گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ فرمایا میرا بیٹا گیا ہے تو آنسو نکل آئے ہیں، ورنہ میری زبان پہ وہی جاری ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔
اسی دن نا جس دن سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا اسی دن سورج کو گرہن ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی، کہنے لگے کہ آج چونکہ حضور سید عالم علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا ہے تو آج دیکھو سورج کو بھی گرہن ہو گیا ہے۔ بات جوڑ دی، غم کی کیفیت تھی، سرکار کی مقدس داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، حالات کا تقاضا اور اس کی سمت کچھ اور تھی۔ حضور نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا، فرمایا بلاؤ لوگوں کو مسجد میں۔ لوگ جمع ہو گئے اور صحابہ فرماتے ہیں ہمارے خیال میں یہ تھا کہ یہ موقع نہیں تھا، آج نہ جہاد کے لیے کوئی حکم آنا ہے، کس مقصد کے لیے حضور نے طلب فرمایا، لیکن جب ہم گئے اتنا ضروری کام ہے نظریات کا صاف ہونا۔ اللہ کے محبوب نے لوگوں کو اسی دن بلا کے فرمایا لوگوں سنو، سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو استغفار پڑھا کرو، تسبیحات کیا کرو، نوافل ادا کیا کرو، اللہ کے حضور حاضر ہوا کرو۔ فرمایا یہ سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے، کسی بندے کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تم نے اپنے ذہن کو ٹھیک رکھنا، افکار کو ٹھیک رکھنا، کسی بھی قسم کی تم نے اوہام پرستی کا شکار نہیں ہو۔ مضبوط رہیں، مضبوط رہیں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ آپ مضبوط رہیں، جب مضبوط رہیں گے تو انشاءاللہ توانائی اللہ کی طرف سے عطا کر دی جائے۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کی اصلاح کی۔ آپ کبھی قرآن حکیم کا مطالعہ فرمائیں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں تو میرے محبوب کریم کی شان یہ ہے کہ حضور نا انبیاء کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کس نے ہمیں بتایا؟ قرآن و حدیث نے بتایا۔ شانیں بیان کی نبیوں کی، عظمتیں بیان کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ ہمیں قرآن نے بتایا، حضور نے بتایا، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہیں یہ اللہ کے بندے، ہیں یہ اللہ کے رسول۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے افکار اور نظریات انبیاء کے بارے میں لوگوں کے درست فرمائے۔ مجموع الزوائد میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے، ایک بدو آ گیا حضور کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار جب کسی بات کا جواب نہ دینا چاہتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے، کچھ دیر خاموش رہتے تھے، اور حضور کا خاموش رہنا بھی ہمارے محدثین نے محفوظ کیا ہے۔ اقسام حدیث میں سے ایک حدیث ہے جسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے، وہ حدیث ہے جس میں حضور خاموش رہے، کوئی کام کیا گیا تو سرکار خاموش رہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور نہ خاموش ہو گئے، لیکن چونکہ دیہاتی تھا، سادہ تھا، اس نے جب بار بار گفتگو چھیڑنا چاہی تو پھر حضور نے فرمایا چل پھر مانگ لے کیا مانگتا ہے، مانگ لے پھر کیا مانگتا ہے، کر سوال۔ دیہاتی تھا، سادہ آدمی تھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ اب نہ یہ آخرت اپنی سوار جائے گا، جنت کا سوال کرے گا، لیکن بڑا ہی سادہ تھا۔ مانگنے پہ بھی آیا تو کیا مانگا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے ایک اونٹنی عطا کر دیتے۔ حضرت سلطان باہو سے کسی نے کہا کہ بڑے لوگ مرید ہوتے ہیں، تو فرمانے لگے رابطہ طالب کوئی نہیں ملے، جو ملے طالب زرد آؤ۔ تو بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو کامل شیخ کے پاس بھی آ کے کہتے ہیں دکان کوئی نہیں چلتی، یہ تو کسی سیٹ سے مشورہ کر لیتے، کاروبار چلانے کا آپ کو ڈھنگ بتا دیتا۔ یہ یہاں کے بھی آپ نے یہی سوال کیا، یہاں پہنچ کے بھی یہی سوال۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگا ایک اونٹ دے دیں آنے جانے کے لیے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوا، یار تو آیا کہاں پہ ہے اور تو مانگ کیا رہا ہے؟ تو بارگاہ دیکھ اور اپنا سوال دے، تو کہاں کھڑا ہے، کیا مانگ رہا؟ حضور مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا کہ اونٹ تجھے دیا، چل کچھ اور بھی مانگ لے۔
حضرت علی کہتے ہم نے کہا اب جنت مانگے گا یہ حضور سے؟ تو بڑا ہی بولا تھا، کہنے لگا جی اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو اونٹ پہ ڈالنے کے لیے کجاوا بھی دے دیں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمیں پھر بڑا افسوس ہوا کہ یار دیکھو اتنا چانس ملا پھر کھو دیا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام بھی مسکرائے، اور سرور کائنات کی جو مسکراہٹ ہوتی تھی وہ نہ خوشیاں تقسیم کرتے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر اس مسکراہٹ کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ حضور مسکرائیں تو روتے ہوئے ہنسیں، تو اگلا شعر بھی ہے اور جواب بھی ہے۔ فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔